بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے دعوت دی اپنے بیچ، آپ نے محبت کا اظہار کیا، میرا استقبال کیا، میرا شکریہ قبول کیجیے۔ اللہ آپ کو اجر دے، درجات دے، سب کی مشکلیں آسان کرے۔ ابھی جو حاجی صاحب نے اہل بیت کی شان بیان کی، سبحان اللہ، تو اہل بیت کی شان تو حضور پاک خود بیان کر چکے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا علی اور ان کا جو قریبی خاندان تھا، ان کی شان تو بارہا بیان ہو چکی ہے۔ حضور پاک خود بیان کر چکے ہیں کہ میرے یہ دو شہزادے جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ، میری جو یہ لخت جگر ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ تو مولا علی اور ان کے خاندان کی بات ہے، ان کی درجات تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، بے شک ہم ساری رات لگا دیں، ساری عمریں گزار دیں۔ میں ایک مختصر واقعہ بیان کروں گا۔ اہل بیت کی جو دور کی پیڑھی ہوگی، جو ان کے بعد کافی عرصے بعد آئی ہوگی، جو ان کی نسل کافی عرصے بعد آئی ہوگی، ان کی شان بیان کریں گے۔ اس سے امید ہے ہمیں مولا علی اور ان کے خاندان کی شان بھی سمجھ آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ غالباً 13ویں صدی یا 12ویں صدی کا واقعہ ہے۔ ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہوئے ہیں امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی پائے کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے یہ درج کیا ہے، انہوں نے رقم کیا ہے اپنی کتاب میں، کتاب کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو حاجی صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ حاجی صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو بعد میں کتاب ڈھونڈ کے بتا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام جوزی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بلخ بخارا کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں یہ مملکتیں ایک ہی بڑی مملکت نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہوتی تھیں، شہر کی، 2 شہروں کی، 3 شہروں کی، 4 شہروں کی ایک سلطنت ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ ایک سیدہ تھی، ان کے خاوند وفات پا چکے تھے، صرف بیٹیاں تھیں، جوان بیٹیاں تھیں۔ تو ان کی کفالت کے لیے ان سے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کوئی خرچہ نہیں تھا، گھر کا خرچ نہیں چل رہا تھا۔ تو انہوں نے رخ کیا بلخ بخارا کا۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ شہر کون سا تھا، شاید سمرقند تھا، کوئی بھی تھا ان شہروں میں۔ تو وہاں پہ 2 ریاستیں تھیں، ایک پہ بادشاہ تھا جو مسلمان تھا، دوسری جو ریاست تھی وہ آتش پرست تھا۔ تو پہلے ظاہری سی بات ہے، ایک مسلم خاتون، اہل بیت کی جو خاتون ہوں گی، وہ مسلمان بادشاہ کے پاس ہی گئی، ان کے دربار میں گئی، ان سے درخواست کی، اس بادشاہ سے درخواست کی کہ میں اہل بیت سے ہوں، میں سیدہ ہوں، میری جوان بیٹیاں ہیں، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، وفات پا چکا ہے، آپ خدا را ہماری مدد کیجیے اور ہماری کفالت کیجیے۔ تو وہ بادشاہ نیک دل تھا، اچھا تھا، وہ مدد بھی کرتا تھا لوگوں کی، شریف بھی تھا، اور بڑا پاک باز بھی تھا، نمازیں روزے سب رکھتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اہل بیت تھے ان کے پاس اپنا شجرہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے مال دریافت کیا بادشاہ نے کہ آپ جو فرما رہی ہیں، آپ اہل بیت سے عزت ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن ذرا آپ مجھے اپنا شجرہ بتا دیجیے۔ تو وہ خاتون جو کہ غریب گھر سے تھی، ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا، مال دولت کچھ نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے شجرہ ابھی کہیں کھو گیا ہے یا مجھے یاد نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس بادشاہ نے اس وجہ سے ان کی مدد نہیں کی۔ تو رات کا وقت ہوا، جو بادشاہ سویا، خواب میں حضور پاک کی زیارت ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں تھے، طیش میں تھے، ناراض تھے بادشاہ سے، حالانکہ وہ بڑا متقی تھا، پرہیز تھا، مسلمان بادشاہ تھا۔ تو اس کو پاس بلایا خواب میں کہ دیکھو، ایک طرف اشارہ کیا، وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا سونے کا محل تھا۔ تو یہ بادشاہ کی اپنی زبانی بتا رہا ہے
تو حضور پاک نے کہا کہ یہ میں نے تیرے لیے بنوایا تھا، لیکن تو نے جس خاتون کو دھتکار دیا، نکال دیا، بغیر مدد کے جانے دیا، اب یہ میں تجھے نہیں دے سکتا۔ تو وہ اگلا روز جب ہوا تو پوری اپنی ریاست میں اس نے بندے دوڑائے، اپنے جتنے بھی اس کے سپاہی تھے دوڑائے کہ اس خاتون کو تلاش کرو اور باعزت اس کو میرے محل میں لاؤ، اس کی خدمت کرو۔ تو جاتے جاتے دریافت ہوا کہ وہ دوسری سلطنت میں جا چکی ہے جہاں پہ آتش پرست تھا، غیر مسلم بادشاہ تھا، اس نے انہیں کو پناہ دے دی ہے، اب وہ ان کی کفالت میں ہے۔ تو یہ بادشاہ گیا، دوڑتا دوڑتا گیا، اپنے گھوڑے سے اتر کے گیا، اس کے بادشاہ کے دوسرے بادشاہ کے پیروں میں گر گیا۔ ظاہر اہل بیت کی عزت تو تھی، دل میں تھی۔ تو اس بادشاہ کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ خدا را آپ جس خاتون کی کفالت کر رہے ہیں ان کی کفالت کا ذمہ مجھے دے دیجیے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ غیر مسلم جو تھا، جو آتش پرست تھا، آتش پرست جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ہوتے جو آگ کو پوجتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، جو اس نے واقعہ کہا، جو اس نے الفاظ درج کیے وہ امام جوزی نے ویسے ہی لکھے ہیں۔ تو امام جوزی فرماتے ہیں اس کا یہ جواب تھا کہ کل رات جن کی زیارت تجھے ہوئی ان کی زیارت مجھے بھی ہوئی، سبحان اللہ، اور جو محل انہوں نے تجھے دینا تھا وہ مجھے دے دیا ہے انہوں نے۔ میں الحمدللہ رات کو ہی اسلام قبول کر چکا ہوں۔ میں نے اس خاتون کی مدد بنا جانے بنا پہچانے کی تھی، اب تو اس کا درجہ جان چکا ہوں، اب تمہیں کیسے دے دوں۔ تو یہ اہل بیت کی اس نسل کی عزت ہے، ان کا درجہ ہے جو کہ حضرت علی کے کافی عرصے بعد آئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم حضرت علی کا، مولا حسین کا، مولا حسن کا، مولا عباس کا، بی بی زہرا کا درجہ ہم اندازہ لگائیں تو ان کے کیا درجات ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور اہل بیت تھے، وہ بھی بہت ہی غریب گھرانے سے تھے، بڑا گھرانہ تھا، کوئی صد و اسباب نہیں تھا ظاہری طور پہ، گھر میں بھوک تھی، فاقہ تھا۔ تو وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پہ ایک مشہور پہلوان بھی رہتا تھا جس کا نام جنید تھا۔ تو وہ جتنے بھی پہلوانی کے مقابلے ہوتے جس کو آج کل ہم ریسلنگ کہتے ہیں، تو وہ جنید اس میں جیت جاتا تھا۔ وہ علاقے کا بہت ہی ماہر پہلوان ہوا کرتا تھا۔ تو جب ایک اور اسی طرح سے واقعہ منعقد ہوا، اس طرح سے ایک پہلوانی کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو جب وہ تمام کے تمام جتنے بھی وہاں پہلوان آئے تھے سب کو شکست دے چکے، تو اعلان کرنے لگے کوئی ہے یہاں پہ جو مجھے شکست دے سکے۔ تو یہ جو سید زادہ تھا بڑا کمزور سا تھا، بڑا اس کی ظاہری جسم و حالت بہت ہی کمزور تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، پاؤں میں جوتے تھے نہیں تھے، مختلف واقعات میں مختلف حال بیان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بڑا ہی ضعیف تھا، کمزور سا تھا۔ تو اس نے للکارا کہ جنید میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، تو جب انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے جیسے کشتی میں تھامتے ہیں، پہلوانی میں تھامتے ہیں، تو کان میں چپکے سے اس نے کہا کہ جنید میں سید زادہ ہوں، تو آپ میری مدد کیجیے۔ تو اب اہل بیت کی عظمت سنیے، اہل بیت کی عزت سنیے اس دنوں میں، کہ وہ جو جنید تھا، وہ جو پہلوان تھا، جب اس نے یہ سنا کہ یہ میرے نبی کی آل سے ہے، یہ اہل بیت سے ہے، یہ مولا علی کی اولاد ہے، تو اگر اس کی کمر میں نے آج لگا دی تو ایسے نہ ہو قیامت کے روز مجھے اللہ تعالیٰ رسوا و ذلیل کر دے۔ تو وہ جو جنید تھا وہ مقابلہ ہار گیا، اور بعد میں تاریخ بتاتی کہ وہ جو جنید تھا بعد میں وہ حضرت جنید بغدادی ہوئے۔
تو حضرت جنید بغدادی کی جو درجات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ جن مقام پہ فائز ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ اس پیڑھی کی عزت کرنے سے ہے جو کہ مولا علی کے بہت بعد آئی۔ تو یہ جو لوگ آپ سے کہیں کہ یہ تو وہ مولا علی تھے، وہ مولا حسین تھے، ہمیں ان کی عزت ہے، لیکن اب جو یہ سید سید کہتے ہیں یہ ہم سب برابر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے عزت دی ہے اللہ نے عزت دی ہے، نہیں تو ان کو کہیں اور پیدا کر دیتے، انگریزوں میں پیدا کر دیتے، یہودیوں میں پیدا کر دیتے، لیکن جن سے اللہ نے کام لینا تھا ان سے لیا ہے۔ تو ہم سب پہ لازم ہے کہ اہل بیت کی تا قیامت عزت کرتے رہیں، ان کی جو بھی پیڑھی ہو۔ اسی طرح سے دوسری بات جو آج ہوئی وہ برکات کی ہوئی کہ اللہ کے نیک بندے، جس میں پیغمبر بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، نبی بھی آتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اب اس وابستہ ہونے کے بھی کئی طریقے ہیں، وہ جو کچھ استعمال کر لیں ان میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ کہیں چلے جائیں کسی مقام پہ قیام کر لیں اس میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ کہیں بیٹھ جائیں ان کی صحبت میں بھی برکت ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو ان کے مزار پہ بھی برکت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ میں اب کسی روایتی کتاب میں سے نہیں بتا رہا، میں کسی بزرگوں کے واقعات میں سے نہیں بتا رہا، خود اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ تو جب اللہ کا قرآن بتا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ سب سے آپ غور کریں، یہ ساری آیات واضح پڑھی ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب یہ آپ دیکھیں ظاہری طور پر ایک نجس سا جانور ہے، نہیں اس نے اصحاب کہف کے اوپر کوئی درود پڑھے، نہیں اس نے اصحاب کہف کی کوئی خدمت کی، نہ ہی اس نے اصحاب کہف کے لیے کوئی صفائی کی، نہ ہی کچھ اور کیا، صرف ان کی صحبت میں تھا۔ اور جب وہ اصحاب کہف سو گئے 300 سال کے لیے، 250 سال کے لیے، تو یہ ان کے غار پہ حفاظت کرتا رہا خاموشی سے۔ اور روایات میں آتا ہے تمام بزرگان دین کہتے ہیں قیامت کے روز اس کو انسانی شکل دی جائے گی اور اس کے اعلیٰ درجے پہ مقرر کیا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے قرآن میں تفصیلاً درج ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جو کہ ظاہری طور پر جو ہمیں ہدایت کے لیے ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے تا قیامت ہے۔ اب قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے کوئی گن نہیں سکتا، اربوں خربوں لوگ آئیں گے، ان کی ہدایت کے لیے ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے ایک 30 سپارے کی کتاب رکھی ہے۔ اب اس 30 سپارے کی کتاب میں کتنے الفاظ آئیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا اگر تفصیلاً واقعہ بیان کیا ہے تو اس کی جگہ آپ سوچیں اگر ہدایت دینی ہوتی تو کچھ اور باتیں بھی بتا سکتے تھے، میری عبادت کرو، نئے لوگوں کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو، پڑوسیوں کی خدمت کرو، غریب کا حق مت کھاؤ، یتیموں کا خیال رکھو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک کتے والا واقعہ پورا بیان کر دیا، درج کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، خالق کی کائنات ہے، وہ ہدایت دے رہا ہے لیکن وہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ سب کو سمجھ آ جائے، تاکہ ہم جیسے جو کوتاہ بعد میں اولیاء کی جو بات نہ مانیں ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے ذہنوں پہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ تو یہ تو سب سے جو ادنا درجے کی ہوتی ہے، آپ صرف بیٹھ جائیں ان کے در پہ جا کے تب بھی آپ کو نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء اللہ کی دوسری شان جو سب سے بڑی شان ہے، ایک نبی جو ہے، جو پیغمبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے۔ اب خالق کے ساتھ ہم کلام ہونا بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ایسا بندہ ہو جو اللہ کا ولی ہو، اللہ کا پیغمبر ہو،
وہ ایک ولی کی طرف رجوع کرے تو اس سے ولی کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ایک نبی کو کسی دوسرے ولی کی طرف رجوع کرنے کی ظاہری طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی خود دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے گی، اگر نبی خود حکم کرے تو اس زمین پہ خود کام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سکت ان کو دی ہوتی ہے، خود کچھ بھی آرڈر کر دیں آرڈر پورا ہو جائے گا۔ لیکن قرآن میں آتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی ولیوں کی طرف رجوع کیا ہے، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے کے لیے اس لیے درج کیا ہے کہ ہم جیسے جو کوتاہ ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کو پوری سمجھ آ جائے۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آصف بن برخیہ کا واقعہ ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کی جتنی بھی قوتیں ہیں ساری عطا کی تھیں، جانوروں پہ، پرندوں پہ، ہوا پہ، زمین پہ، جنات پہ، موکلات پہ، جتنی مخلوقات ہیں سب پہ ان کو قدرت عطا کی تھی۔ اب وہ چاہتے تو خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے دعا کر کے بلقیس کا تخت منگا سکتے تھے، اور اگر خود چاہتے تو خود حکم دے دیتے، ہوا وہ تخت لے آتی۔ لیکن انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو بتانا تھا، ہم جیسے گنہگاروں کو بتانا تھا کہ جو ولی ہے ان کی تعظیم ہم سب پہ لازم ہے، تو انہوں نے حکم دیا آصف بن برخیہ کو کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکتے ہی وہ تخت حاضر کر دیا۔ اسی طرح سے پھر ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر سے بھی رجوع کیا ہے۔ ابھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ وسیلہ نہ پکڑیں، ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ خود مانگے، یہ آپ شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ جب آپ وسیلہ مانگتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب یعقوب علیہ السلام جب اپنی بینائی کے لیے رو رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا نعوذ باللہ شرک کیا؟ اگر یعقوب علیہ السلام چاہتے تو خود اللہ سے دعا کر دیتے کہ میری بینائی لوٹا دو، بینائی لوٹ آنی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے میرے والد کو شفا دے دے، شفا آ جانی تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ پھر ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ جو پیغمبروں کی، نیک بندوں کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خرقہ تھا، جس کو آپ قمیص کہتے ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ ملا، اپنے چہرے مبارک پہ ڈالا، تب اس کے بعد بینائی ان کی سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے جو صحابہ ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا کہ اپنے مرشد کی خدمت آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کے جو مرشد تھے وہ حضور پاک تھے، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد وہی جو ان کی تعظیم بنتی ہے وہ ہم نے اپنے اولیاء کی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ ہمیں تمام تعظیم سکھا گئے ہیں۔ میں مختصراً ایک واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تمام جتنی بھی حدیثی کتاب ہیں، اور یہ درج ہے ہر ایک حدیثی کتاب میں درج ہے، اور یہ آپ کو ہر ایک مولوی نہیں بتائے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے تو ان کے وضو کا جو پانی تھا اس کا ایک قطرہ زمین تک گرنے نہیں جاتا تھا۔ اور یہ واقعہ کوئی مسلمان بھی بیان کرے تب بھی بات بنتی ہے کہ اس نے جذبے میں بیان کر دیا ہوگا، بنتی ہے بات۔ یہ جو درج ہے بخاری شریف میں، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ تو جو جاسوس بھیجتے تھے ایک دوسرے کی فوجوں کو دیکھنے کے لیے، مسلمان اپنے جاسوس بھیجتے تھے کہ جا کے دیکھاؤ کتنے فوجی ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنی تلواریں ہیں۔ تو اس طرح سے قریش نے بھی ایک جاسوس بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ ان کی صفوں کا کیا حال ہے۔ تو جو وہ واپس آیا تو وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آنکھوں ذکر حیال، یہ بخاری شریف میں درج ہے۔ تو وہ کافر جو تھا، وہ جو غیر مسلم تھا، وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں
سبحان اللہ تو ان کے وضو کا ایک قطرہ زمین تک گرنے نہیں جاتا. سبحان اللہ تو جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، وہ یوں دونوں ہاتھ آگے کر کے پانی کے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف پانی نہیں، اب حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو کھانستے تھے تو وہ جو اس سے جو غبار آتا تھا وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، سبحان اللہ اس کو آپ لعاب مبارک کہہ لو. سبحان اللہ. اور کہہ دیتے کہ وہ جو حدیث میں درج ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ صحابہ جن کو پانی نہیں ملتا تھا لڑ رہے ہوتے تھے پانی لینے کے لیے، حضور کے وضو کا پانی جن کو نہیں ملتا تھا وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کے اپنے چہروں اور سینوں پہ لگاتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ کیا نعوذ باللہ صحابہ کفر کر رہے تھے؟ کیا نعوذ باللہ صحابہ شرک کر رہے تھے؟ لیکن یہ احادیث ہمیں نہیں بتائی جاتی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے مرشدین ہوں گے، جو ابھی ہمارے درمیان حضور پاک ظاہری طور پہ نہیں آئیں گے تو باطنی طور پہ آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آل آئے گی، ان کے اولیاء آئیں گے، تو ان کی تعظیم پھر ہم پہ لازم بنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اولیاء کی، اہل بیت کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہمارے بگڑے کاموں کو سنوارے، ان کے برکات میں سے، فیوز میں سے، ان کی روحانیت میں سے ہمیں روحانیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.